بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، لیکن اہل و عیال کو کیسے بچانا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جن کاموں سے تمہیں روکا گیا ہے ان سے تم اپنے اہل و عیال کو بھی روکو، اور جن کاموں کے کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے تم انہی کاموں کے کرنے کا اپنے اہل و عیال کو حکم دو، تو یہ ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، علموا انفسکم واہلیکم الخیر وادبوہم، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دین سکھاؤ، خیر کی باتیں سکھاؤ اور انہیں ادب کی تعلیم دو، اس لیے کہ الرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آدمی اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھرانے پر وہ نگہبان ہے، اور کل قیامت کے دن اس سے اپنی رعیت کے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ تو حدیث مبارکہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کی اور بچوں کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کا جو سربراہ ہے، گھر کا جو بڑا ہے اس کے اوپر کی ہے، یعنی بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ان کے والدین کے اوپر ہے اور وہ مسئول ہیں۔ صحابہ اکرام نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ باپ کے اوپر بیٹے کا کیا حق ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ، کہ اس کو چاہیے کہ اس کا بہترین نام رکھے، یعنی باپ کو چاہیے کہ بیٹے کا، اپنی بیٹی کا بہترین نام تجویز کرے، اسلامی نام تجویز کرے، اور پھر اس کو ادب سکھائے، اس کو دین سکھائے، اس کی تربیت کرے، یہ اس کے اوپر حق ہے اپنی اولاد کا۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ادب ابنک، کہ مخاطب تو اپنے بیٹے کو ادب سکھا، اس کو تعلیم دے اور اس کی تربیت کر، اس لیے کہ فإنک مسئول عنہ، کہ تو اس کے اوپر مسئول ہے، کہ کل قیامت کے دن تمہیں اس کے بارے میں جواب دہی بھی ہوگی، اور تم سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اپنی اولاد کو دین سکھایا یا نہیں سکھایا تھا، اس لیے کل قیامت کے دن پوچھا جائے، فإنک مسئول عنہ ماذا ادبتہ وماذا علمتہ، کہ کیا تم نے اس کو ادب سکھایا اور کیا تم نے اس کو جو ہے وہ تعلیم دی، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اولاد کی تربیت کرنا، ان کو دین سکھانا، ان کو اچھے اخلاق سکھانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر بچے کے لیے سب سے پہلی جو درسگاہ ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ بچہ سیکھنا شروع کرتا ہے، اپنے والدین سے سیکھنا شروع کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دیندار بنیں، امانت دار بنیں، سچ بولنے والے بنیں، اور ان کے اندر رحم پیدا ہو، یہ اچھی صفات کے وہ مالک بنے، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ چیزیں، یہ صفات اپنے اندر عملی طور پر اپنے اندر پیدا کر کے ایک نمونہ پیش کریں اپنی اولاد کے سامنے، کیونکہ بچہ جس چیز کو دیکھتا ہے فوراً اس کو کاپی کرتا ہے اور فوراً اس کو پک کر لیتا ہے۔ تو اب اگر ایک والد ہے وہ جھوٹ بولتا ہے تو اب یہ امید نہ رکھی جائے
کہ اس کی اولاد اور اس کا بچہ جو ہے وہ سچ بولے گا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر والدین اگر خیانت کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، تو اب یہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ اس کا جو بچہ ہے، ان کی جو اولاد ہے تو وہ امانت دار بنے گی، وہ خیانت نہیں کرے گی۔ اگر ماں باپ، اگر والد گالی دیتا ہے تو بچہ کبھی بھی وہ میٹھا بول نہیں بولے گا، وہ گالی ہی سیکھے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں سے تو آدمی جو ہے وہ جھوٹ نہ بولے، یعنی جھوٹ کبھی بھی نہ بولے، ان سے مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہ بولے۔ مذاق کے اندر بھی اگر جھوٹ بولا جائے تو اس کا اثر بھی بچے کے اوپر پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی کے گھر کے اندر دروازے پہ دستک دی کسی نے، تو وہ تبلیغی جماعت والے تھے، جیسا کہ یہ دروازوں پہ جاتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، تو اندر سے جو باپ تھا اس کو واپس آ کر بیٹے نے بتایا، چھوٹا بچہ تھا معصوم، کہ باہر جماعت والے آئے ہوئے ہیں۔ تو باپ نے اس سے کہا کہ بیٹا ان کو کہہ دو کہ ابو گھر میں نہیں ہیں۔ اب بیٹا جلدی جلدی دوڑ کے گیا، بھاگ کے گیا، چھوٹا تھا، معصوم تھا، اتنی سمجھ تو اس کو تھی نہیں۔ اب جا کر ان کو کہتا ہے کہ میرے ابو کہہ رہے ہیں کہ میں گھر میں نہیں ہوں۔ تو اب بیٹے نے وہ بات اسی طرح نقل کر دی اپنی سمجھ کے مطابق۔ تو بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے والدین سے سیکھتا ہے۔